السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ آج کے انسائٹ میں گفتگو ہوگی کچھ معیشت کے بارے میں، کچھ کرونا کے حوالے سے، اور کچھ سیاسی جو محاذر آئی ہے، جو الفاظی جنگ ہے، جو شدت اختیار کر گئی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے وفاقی حکومت پر، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کا جو سندھ چیپٹر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کرپشن اور نااہلی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نیب میں جائیں گے۔ تو لفظی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جو عوام کے مسائل ہیں وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ کراچی والے آج بھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ان کو گزرنا پڑا۔ دعوے تو بہت بلند بانگ تھے، لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ آج بھی ہوئی شہر میں۔ ان ساری نیگیٹو صورتحال اور جو الفاظی جنگ ہے، ایک پازیٹیو خبر بھی ہے۔ آج شبلی فراز جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جو ہیڈ ہیں، جو چیئرمین ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر سے پہلے جو تعمیراتی شعبے کا جو پیکج آیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے، نہ دفاتر کے چکر لگانے پڑیں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہوگی، اور یہ سنہری موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پاکستان کی اکانومی کو بھی یہ سیکٹر ریوائیو کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا 40 سے زائد انڈسٹریز اس سے منسلک ہیں۔ اس میں بھی آج کے انسائٹ پہ گفتگو ہوگی کہ ہاؤسنگ کتنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے۔ تھنک ٹینک جو تھا معیشت کا، جو کووڈ کے تناظر میں بنا تھا، اس کا بھی اجلاس ہوا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پھر کورونا کا خطرہ جو اب عید اور اس کے بعد محرم میں بھی موجود ہے، فی الحال اس کے کیسز میں بڑی خوش آئند ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ریکوری کے پیشنٹس ہیں وہ ایکٹیو کیسز سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یعنی پاکستان میں زیادہ تر لوگ اب ریکور کر چکے ہیں جن کو کرونا ہوا ہے۔ ایک واسٹ میجورٹی ہے، 1,56,700 لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا سے جن کو ہوا کووڈ-19 اور وہ اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز لگ بھگ 85-86 ہزار کے قریب ہیں، اور ان میں بھی جو ایکسٹریم ایمرجنسی والے کیسز ہیں انتہائی کم ہیں۔ پاکستان میں باقی دنیا کے مقابلے میں اموات بھی کم ہوئی، یہ ایک پازیٹیو ہے۔ اس پہ بھی آج کے انسائٹ پہ گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے شوکت ترین صاحب، جو سابق وفاقی ہیں، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور اب کووڈ کی جو تھنک ٹینک ہے اس کے ممبر بھی ہیں، ان سے گفتگو ہوگی۔ سینئر تجزیہ کار اور صحافی عامر متین سے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، اور کچھ اکانومی میں بھی کہ کیا کیا جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور آخر میں جو کووڈ کے خلاف جو فرنٹ لائن پہ ہیں ڈاکٹر خالد رندھاوا، پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں جو کہ کورونا کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، وہ ان کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، ایم ایس ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں۔ لیکن آغاز گفتگو کریں گے شوکت ترین صاحب سے۔ شوکت ترین صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے جو تھنک ٹینک کی بھی حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ ڈفرینٹ سیکٹرز جو آپ نے کہا ہے، اور جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو نرم کرنے کی بات کی ہے، اس میں ایز کرنے کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ابھی کیا پاکستان جو کرونا اور جو انٹرنیشنل جو ہمارا امپیکٹ آ رہا ہے اس سے ہم اسموتھلی نکل جائیں گے یا چیلنجز ابھی بھی ہیں؟ لیکن یہ کووڈ پوری دنیا میں ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور ہمارا تو مشکل یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی وہ کافی پہلے ہی ویک تھی، تو کووڈ کے بعد تو اس کو کافی دھکا لگا ہے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں یہ کووڈ تھنک ٹینک بنایا گیا کہ ہم کیا ایسی چیزیں کریں کہ ہمیں کچھ آسانیاں ہوں، لوگوں کو آسانیاں ہوں، معیشت کو آسانیاں ہوں، تاکہ اس سے ہم نکل سکیں، اور کووڈ جو ہے وہ جب ختم ہو یا کم از کم ٹیپر آف ہو تو ہمارا ایل شیپ نہیں ہونا چاہیے، وی شیپ ریکوری ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہم لوگ کوئی تقریباً 5 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور کوئی 4 منسٹرز ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا سیل ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس میں کام شروع کیا تو ہم نے کوئی 5 ایک سیکٹرز ایسے ہم نے کیے جو جن کا تعین کیا کہ جس سے اکانومی کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے بیچ میں ایک تو چیز کووڈ کے اوپر جو ہے سب سے بڑا پروگرام احساس کا ہے۔ تو احساس پروگرام کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ پہلی کی انٹرونشن تو 120 بلین کی ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، واٹ ایف اٹ پرولونگز مور دین 3 months۔ تو اس کے اوپر احساس کے اوپر ایک ہمارا سب گروپ بن گیا۔ پھر بینکنگ اینڈ فائنانس کے کہ بزنسز کو کیسے ہم ہیلپ کریں، اور اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ ہاؤسنگ کا تھا۔ چوتھا جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں مطلب یہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں کریں، ٹیکسز کم کریں،
کنزیومر آئٹمس پہ کہ لوگ اسپینڈ زیادہ کر سکیں. جب اسپینڈ زیادہ کریں گے تو بزنس آگے جائے گی. اور پانچواں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پبلک سیکٹر پروگرام ہیں ان کو کیسے ایسے مولڈ کیا جائے کہ یہ زیادہ لیبر انٹینسو جو پروجیکٹس ہیں وہ پہلے کیے جائیں تاکہ ملازمت جو ہے امپلائمنٹ کریٹ ہو. تو یہ ابھی کے 5 ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 رہیں گے، ہم اور بھی لے کے آئیں گے. لیکن اس کا جو پہلا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاؤسنگ کے اوپر ایک میجر پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہو. جی ترین صاحب، میں ہاؤسنگ اور بینکنگ پہ آپ سے اسپیسیفک کوشچن بھی کروں گا، لیکن ایک بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ تو سارا وہی ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے، آؤٹ آف دا باکس کیا ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو بتایا نہیں نا کیا تھنکنگ کیا، تو آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آؤٹ آف دی باکس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. میں تو صرف آپ کو ایریاز بتا رہا ہوں. تو ایریاز تو آؤٹ آف دی باکس نہیں ہوں گے نا. ایریاز تو وہی ہوں گے جو کہ امپیکٹڈ ہے، مطلب عام آدمی امپیکٹڈ ہے، تو اس کو احساس کے تھرو ہم لوگ کر رہے ہیں. بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے پوری کی پوری بزنس کمیونٹی کو. تو اس کے بیچ میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے، یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ صرف فالو کرتے ہیں ہمیں. ہم لوگ 5 لوگ پرائیویٹ سیکٹر جو لوگ ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو ہم آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ان کو کہ یہ چیز گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی یہ ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤسنگ میں آپ کو صرف ایز این ایگزامپل بتا دیتا ہوں. ہاؤسنگ میں ہی ہم نے یہ کہا ان کو کہ آپ چھوٹے گھروں کی بات کر رہے ہیں، تو چھوٹے گھر جو ہیں وہ لوگوں کو اس وقت تک وہ لوگ ان کو نہیں مطلب دوبارہ کھائیں گے جب تک ان کا رینٹ اور ان کی لون کی انسٹالمنٹ ہے وہ برابر نہیں ہوتی. برابر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو اس کے کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا اچھا جی ہم سبسڈی دے دیتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے مارک اپ کم ہو جائے گا. میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا کام. آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ یہ تھی کہ جناب 1 لاکھ گھر ہے تو آپ نے 30 بلین آئے تو 3 لاکھ روپیہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنا. اس تاکہ اس کا جو لون 17 لاکھ روپیہ کا گھر ہے 1,70,000 اس نے اپنی جیب سے دینا ہے 10%. تو باقی جو اس کا 15 لاکھ ہے اس میں سے 3 لاکھ ڈالے تو 12 لاکھ کا اس کا لون ہو جائے گا. تو 12 لاکھ کا جب لون ہو جائے گا تو اس کی انسٹالمنٹ اتنی 10-11 ہزار پہ آ جائے گی جتنا کہ وہ آج رینٹ دیتا ہے. تو یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ. اور آسان بھی تھا بہت کہ بھاگتے پھرتے، ورنہ اسٹیٹ بینک کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سبسڈی آج ملی ہے آج نہیں ملی. تو یہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ تھی. اچھا دیکھیں ہاؤسنگ پہ جی ہاؤسنگ پہ پرائم میں ایک منسٹر سیکنڈ جی اور پلیز سر ایک کمپلیٹ کر لیں منٹ آپ. اور لے لوں گا اس پہ، 1 منٹ اور لے لوں گا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ کس طریقے سے آؤٹ ہو جائے. پھر لوگوں نے کہا جی ہمارا یہاں سب سے بڑے پرابلم ہوتے ہیں ٹائٹل وغیرہ کے. تو ہم نے ان کو کہا ٹرسٹی کانسیپٹ پہ چلے، جس طرح CDC ہے شیئرز کے لیے کرتی ہے، آپ ٹرسٹی کانسیپٹ پہ چلیے. یہ زمینیں وغیرہ ان کے پاس چلی جائیں گی اور جب تک وہ لون پے نہیں ہوگا ان پر جائے. تو اس طریقے سے بینک بھی سیف ہو جائیں گے اور یہ معاملہ بھی حل. تو اس لیے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہوئی ہے. یعنی ہاؤسنگ کا ہے جو پرائم منسٹر کو بھی ہے. اب ٹارگٹ بڑے ایمبیشیس تھے کہ جی 50 لاکھ گھر ہوں گے، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. تو ہاؤسنگ میں آج جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے جو چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، جنرل انور علی حیدر، ساتھ شبلی فراز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہی سیکٹر ریولیوشنائز کر دے گا. تو کیا جو کنسٹرکشن ہے کہ سینگ کہ جی 40 الائڈ انڈسٹریز ہیں، تو کنسٹرکشن کیا یہ پورا گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ ساری اکانومیز کے لیے گیم چینجر ہوتا ہے، سوائے ہم لوگ نے ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. یہ آپ کو دنیا کے بیچ میں ایک دفعہ کئی جگہ اور بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاؤسنگ سٹارٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اکانومی گرو کرے گی یا نہیں کرے گی. کیونکہ دنیا کے بیچ میں یہ گھر جو ہیں یہ ایک بہت بڑا جو ایک قسم سے اس کا ویٹیج ہوتا ہے اکانومی کے بیچ میں. اب انڈیا بھی ہمارے ساتھ تھا جو کہ نہیں کرتے تھے یہ لوگ. ہمارا تو 0.25% ہے مارگیجز کا پوری ہمارے GDP کا. انڈیا اب 10% پہ پہنچ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ملیشیا 36% پہ. اس طریقے سے کوریا وغیرہ تقریباً 80% پہ. پینی میں اور فریڈی میک جو امریکہ کا ہے وہ ان کی کوئی تقریباً 20 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو 16.5 ٹریلین ہے فریڈی میک وہ ہاؤسنگ جو ہے. تو یہ گیم چینجر ہے ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ فورکلوجر لا نہیں تھا، لوگ بینکس ڈرتے تھے، بینک کہتے تھے ہم کیوں دیں جب ہم واپس ریکوری نہیں کر سکیں گے. اور جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ کافی ہائی تھے. تو یہ دونوں چیزوں کو ایکولائز کر دیا گیا ہے. تو یہ گیم چینجر ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو آئیڈلسٹ ہمارے ہیں نا کہ جی 5 سال میں 5 ملین گھر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، لیکن ایک سٹارٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم سٹارٹ لے کے 2 3 4 لاکھ گھر بھی بنانا شروع کر دیں اگلے 1 2 سال کے بیچ میں، ہر سال میں، تو میری جان دیٹ از دا وے ٹو گو. اور ایونچولی ہوگا یہ کہ یہ جب ایک دفعہ یہ ویل چلنا شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم 7 8 لاکھ گھروں پہ بھی پہنچ جائیں سال میں. 7 8 لاکھ گھر جو ہیں، 1 ملین گھر کا مطلب ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ few trillion rupees, because 1 ملین گھر 35 لاکھ کا اگر ہو تو 3.5 ٹریلین. تو 3.5 ٹریلین اس اکانومی میں سے نکالنا جس کا پورا بینکنگ سیکٹر 7 ٹریلین کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کو 1 ملین پر ایئر پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا، لیکن سٹارٹ تو ہو جائے گا نا، بزنس ایکٹیویٹی تو سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن شوکت علی صاحب، ٹارگیٹ بھی ایمبیشس بے شک ہونے چاہیے، لیکن ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو جو آپ کے دعوے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو میجر کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ. آپ نے بینکس کا بھی حوالہ دیا کہ بینکس اب لون نہیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو ہاؤسنگ میں جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تھی، وہاں پہ بھی جو آ جاتا تھا بندہ پھنس ہی جاتا تھا. اب بینکس کا بھی جو رویہ ہے سر، وہ بھی یعنی رینٹ سیکنگ والا ہو گیا ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں وہاں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں. جو ہائی انٹرسٹ ریٹ تھے اس میں بھی بینکوں نے بہت زیادہ کمایا ہے. تو یہ بینک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے. آپ کا ماضی بھی بینکنگ سے وابستہ، ابھی حال بھی آپ کا بینکنگ سے وابستہ ہے. تو بینکس میں کیا ریفارم کی ضرورت ہے کہ بینکس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیا جائے؟ کل جو آپ کا تھنک ٹینک تھا اس میں آپ نے جو اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ ہے، ریشو ہے، اس کی بھی بات کی کہ جو بینک کے پاس پیسہ ہوتا ہے منیمم جو رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے تاکہ وہ بھی پیسہ آئے، جو کہ ریجیکٹ ہو گیا. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس سیکٹر میں کیا چیز جو آؤٹ آف دا باکس آپ نے ہاؤسنگ میں ذکر کیا، یہاں پہ جو آپ کا اپنا سیکٹر ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بیسیکلی اسٹیٹ بینک بن کے رہے گا. ہر آدمی جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میکسیمائز میں کیسے کروں پروفٹ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بینکنگ جو ہے، بینکنگ کا ایک جو پروفیشن ہے یا بینکنگ کے جو ادارے ہیں، ان کی اپنا جو ہے نیشنل اکانومی میں کیا ان کا وہ ہے ڈیوٹی ہے. کیا مطلب ظاہر ہے کہ جو بزنسز ہیں، انڈیویجولز ہیں، کاشتکار ہیں، ان کو لون دینا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لیے، ڈپازیٹر سے پیسے لیے اور آپ نے اٹھا کے اس کے بیچ میں ڈال دیے اپنا گورنمنٹ سیکورٹی. تو اس میں اب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہانہ تھا، بہانہ بھی نہیں تھا لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ ہمارے یہ جو مارگیجز ہیں یہ اس میں شاید ہم ریپوزیشن نہ کر سکتے ہیں. اب فور کلوجر لا جب بن گیا ہے، اور اب جو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے 5% کا لگا دیا کہ سارے بینکس کم از کم 5% لو کاسٹ ہاؤسنگ میں دیں گے. اس کا مطلب 330 ارب روپیہ تو جائے گا ہی جائے گا. اور اس کے اوپر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ورلڈ بینک سے انشورنس بھی لے لی گئی ہے، فرسٹ کلاس انشورنس 40% پورٹ فولیو. اس کا مطلب یہ سیف بھی ہوئے گا. اور اس میں اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم گورنمنٹ میں اس کے پیپر میں ڈال دیں، تو اس میں تو کم از کم پیسے زیادہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ملیں گے اور سیف بھی ہوگا. تو بینکس کو بھی یہ بیسکلی انسینٹیو ہوگا کہ اس میں جائیں. اور مارگیجز جو ہیں یہ تو اس طرح سیف ہوتے ہیں جسٹ لائک منی ان دا بینک. سو مائی اون سینسز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ پہلے نہیں تھا. ایمبیشس ٹارگیٹس کی بات ہے اور ریئلسٹک ٹارگیٹ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ 5 ملین 5 سال میں نہیں ہوں گے. یہ اگر 10 سال میں بھی ہو گئے تو بڑی بات ہے، اور ٹھیک ہے ہو جائیں گے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. کیونکہ 10 ملین جو ہیں وہ آپ کے 10 ملین ہاؤس ہولڈس کو، آپ کے 10 ملین ہاؤس ہولڈس کا مطلب ہے 40% آپ کا پاکستان جو ہے ان کو گھر مل جائیں گے. تو اس لیے جو SLR کی بات ہے، یہ خبر جو انہوں نے ڈالی ہے بیچ میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت ہم نے اس میں سجیشنز ڈالی ہیں جس میں کچھ کے اوپر اس وقت اسٹیٹ بینک کو وہ ہے اپنا، وہ ان کا خیال ہے کہ اس کو ہم سوچ کے کریں گے. بالکل سوچ کے کریں، لیکن ہمارا تو ابھی بھی یہ بات ہوگی کہ بینکوں میں لیکوڈیٹی ڈالنے کے لیے یہ جو SLR ہے اور CRR ہے یہ ایکسیسو ہے. ایٹ 22% از ایکسیسو. تو اس کو ریڈیوس کیا جائے اور بینکوں میں یہ لیکوڈیٹی ڈالی جائے.
اچھا سر، یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک ضمناً بھی ذکر ہو جائے گا، اسٹیٹ بینک نے بڑی اچھی ایک اسکیم متعارف کروائی تھی کہ جو لوگ بے روزگار نہ ہوں، کیونکہ ان امپلائمنٹ کووڈ کی وجہ سے بہت آ رہی ہے، جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی تھی کہ 3 مہینے کی سیلری ایکسٹینڈ بھی کر دیا، اس میں بھی بینکس کی طرف سے لیوک وارم رسپانس آ رہا تھا، حالانکہ اس میں پہلے 40% پھر 60% فیڈرل گورنمنٹ نے گارنٹی لی کہ ہم کر لیں گے، تو بینکس وہاں پہ بھی ریلکٹنٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو اکانومی کی صورتحال ہے، بزنسز جو چھوٹے درمیانی بزنسز ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی بینکس کی طرف سے جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ڈیلیور نہیں ہو پا رہی۔ نہیں دیکھیں جی، اب یہ بینکس تو ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے، انہوں نے اگر یہ اسکیم دی ہیں تو ان کو فالو اپ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اگر بینکنگ اور فائنانس کے اوپر ہم نے کوئی مشورے دیے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، تو اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا ربر میٹس دا روڈ، وہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی۔ باتیں کرنے میں تو بہت ہیں، مطلب بڑی اسٹڈیز ہو جاتی ہیں، ہر سال کو 10 اسٹڈیز ہو جاتی ہیں، اس کی اگر امپلیمنٹیشن نہ ہو تو پھر تو بات نہیں ہے نا۔ تو جو ہم نے ابھی یہ ساری ریکمنڈیشن دی ہیں اور ان کے اوپر یہ پالیسی ڈیسیژن جب ہو رہے ہیں اور اناؤنس جب ہوں گے، تو ہمارا کام یہ ہے نا کہ اس کو امپلیمنٹ ہوتے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے بینکس کے ساتھ یہ آپ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہوتا ہے نا، تو یہ تو ضروری نہیں ہے، مادر پدر آزاد کا نہیں ہے نا بینکس۔ اگر یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں اور انسینٹیو بھی دے رہے ہیں اور 60% کا آپ کو کوریج بھی دے رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد ایک اسٹک بھی ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ مطلب ہم دیکھیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ کیونکہ سر بڑا ضروری ہے کہ جو پالیسیز تو بڑی اچھی بن جائے، امپلیمنٹیشن ہو۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ابھی آپ نے جو 4-5 سیکٹرز کی ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے سر، یہ درمیانی جو طبقے ہیں، جو تجارت ہے جو کرتے ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ان کا کووڈ کی وجہ سے تو بالکل اڑنے کا خدشہ ہے۔ جو اسمال چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں لوگوں کے، کاٹیج انڈسٹری ہے، ان کے تحفظ کے لیے کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھیں نا بینکنگ اور جو فائنانس کا ہم نے کیا، فائنانس کا، اس میں یہ سارے ایریاز کور کریے، ہم نے اس کے بیچ میں ایس ایم ای کو بھی کور کیا، ہم نے مائکرو فائنانس کو بھی جا کے کور کیا، تو اس لیے یہ کسی ایریا کو چھوڑا نہیں ہم نے۔ اور ہم نے یہ ڈیجیٹل بینکنگ کو بھی کیا کہ مجھے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول دیے جائیں تاکہ باہر سے لوگ جو پیسہ بھیجیں تو وہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ بینک کے برانچز میں جانا پڑے، وہیں سے بیٹھ کے بڑے آسان طریقے سے، بہت ہی زبردست پروگرام ہے وہ۔ تو یہ سارے ایریاز آپ نے کہا، بالکل ہم نے ایس ایم ای کو ٹارگٹ کیا ہے، ایس ایم ای میں اسمال کو بھی کیا اور میڈیم کو بھی کیا، بیکاز اسمال اور میڈیم دونوں میں فرق ہے، اور پھر مائکرو فائنانس میں بھی کیا نیچے، اور اس کے بیچ میں یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ بھی رورل ایریاز وغیرہ میں جائے گی، کیسے ہم ہاؤسنگ کر لیں، اربن ایریا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، رورل ایریا کی بات نہیں کرتا، یہ سب چیزیں اس میں آئیں۔ جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان کو، 60 کے 65 ریکمنڈیشنز ہیں۔ چلیں سر، اور ہم یہ خواہش کریں گے کہ امپلیمنٹیشن پہ بھی آپ لوگ ذرا نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کتنی وہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہیں جو ہٹ کر، ایگریکلچر کا بڑا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کراپس کی صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے، وہاں کے لیے کیا ہو رہا ہے، پھر مائننگ ایک پاکستان کے لیے یعنی ایک ہڈن ریسورس ہے جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہو رہی، دنیا بھر میں اتنا اس کا اور کووڈ کی وجہ سے چلیں ٹورزم تو نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو یوتھ کا جو بلج ہے جو اتنا ہے، جو ٹیکنالوجی جو ڈیجیٹل ہے سر، ڈیجیٹل سے جو سوشل میڈیا سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ، اور وہاں سے جو خاص کر آپ کا اب سب کچھ ٹریڈ آپ کا شفٹ ہو گیا ہے ای کامرس کی طرف، تو وہاں کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان تمام سیکٹرز کے لیے؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے ڈیجیٹائزیشن کا، کہ ڈیجیٹائزیشن ناٹ اونلی کہ ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے، لیکن ڈیجیٹائزیشن جو ہے ہماری کئی جو خامیاں ہیں اس کو دور کرے گا۔ اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے ہمارے ٹیکس کے بیچ میں، مطلب رادر دین لوگ جا کے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں، ڈیجیٹل ہو جائے کہ آپ نے یہ بل دیا وہ ڈیجیٹائز ہو گیا، آپ کو پتہ چلا آپ نے خریداری کی، آپ کا ٹیلی فون، آپ کا پانی کا، آپ کا یہ سارا وہ سارا کا سارا اکٹھا ہو جائے، تو ایف بی آر آپ کو ایک آپ کو خط بھیج دیا کرے گا ہر سال کہ جناب والا آپ کا اتنا ٹیکس ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیجیٹائز ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کے اوپر بھی کہا ہے، اور نادرا کو ظاہر ہے کہا ہے کہ انوالو ہو، اور یہ ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ ایک اسینشل آئٹم ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ امپلائمنٹ جو ہے بالکل صحیح ہے، دیکھیں جی ہاؤسنگ بھی ایک امپلائمنٹ کی بات ہے، ایک گھر کے اوپر 30 مزدور اور سارا کچھ لگتا ہے، اگر آپ نے 1 لاکھ گھر شروع کیا تو 3 ملین آپ کی امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی، اینڈ پلس جو باقی 40 انڈسٹری میں ہو رہے ہیں وہ تو اس سے آن ٹاپ ہوتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سوچ بچار ہو رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نزدیک اس وقت جو حکومت کے پاس 3 سال ہیں، کیونکہ میں تو حکومت میں نہیں ہوں، میں تو ایک آؤٹ سائڈر ہوں جس کی ہیلپ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم 5 لوگ ہیں. تو میرے نزدیک 5-6 ایریاز کو کانسنٹریٹ کریں گے، اور وہ 5-6 ایریاز کو کانسنٹریٹ اگر کریں گے تو اس کے بعد ہم اگلے 5 سال میں کچھ اور کر سکتے ہیں، جس کے بیچ میں فسکل سائڈ ہے، جس میں یہ آپ کی ایکسپورٹ اور یہ انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، ہاؤسنگ ہے. اس کے بعد آپ یہ لے جائیں یہ سی پیک کے جتنے انفراسٹرکچر ہے. تو یہ 5-6 ایریاز کو آپ پکڑیں اور اس کے اوپر توجہ دیں، اور اس میں بہترین ٹیمز لگائیں، اپنی بیسٹ آف دی بیسٹ کو لگائیں اور ان کو امپاور کریں. ان کو کہیں لو بھائی اب تمہارے پاس میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے. روزانہ یہ سیکنڈ گیسنگ جو ہم کرتے ہیں اور ہر آدمی کے پاس ہر چیز کا نسخہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک پیپل جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو اگر ایک ٹاسک دیں تو پلان بنا کے آپ کو دیں، ان کو پھر ٹائم بھی چاہیے امپلیمنٹیشن کا. تو آئی تھنک یہ گڈ گورننس ہوتی ہے. تو یہ اس کی طرف حکومت کو جانا چاہیے. اور اسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ گورننس اور جو ڈیلیوریبلٹی ہے اس پہ ہی ابھی تک پچھلے 2 سال میں 23 مہینوں میں یہی بات آ رہی ہے. شوکت ترین صاحب، یہاں پہ آپ کے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے. ایک پاکستان کے اوپر ایک ورلڈ بینک، IMF، کیونکہ ہم IMF پروگرام میں ہیں، کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہمیں بریدنگ سپیس مل رہی ہے. پھر FATF کی تلوار علیحدہ ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے ہم کیا ری نیگوشیٹ اور بارگیننگ ہم بہتر کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ ان کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیں، اگر IMF کا پروگرام حالانکہ سخت پروگرام ہے، اس میں آپ ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ باقی جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، یہ چائنیز جو بینک ہے یا اسلامک بینک ہے، اس سے آپ کو وہ مدد مل رہی ہے. اور کیونکہ آپ IMF پروگرام میں ابھی بھی ہیں تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ بانڈز اپنے آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور ایجپٹ میں بانڈ فلوٹ کیے ہیں، آپ فلوٹ کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو تھوڑی سی وہ بھی دیا ہے، آپ کو ریلیف بھی دیا ہے، ڈیفرمنٹ بھی دیا ہے آپ کو لونز کے اوپر. لیکن میں یار آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب جو ہے فواد میاں، ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. I'm telling you what we need to do is which pains me is کہ ہم ان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں یار، اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اتنا زبردست ملک ہے یار. all we need to do is کہ ہم اپنے ٹیکس پے کریں. all we need to do is کہ جو ہمارا جو عام آدمی ہے اس کو ہم اسکل اس کی ڈیولپ کریں، اور بیسیکلی یہ انڈسٹری کو ہم ری وائٹلائز کریں، اور یہ ایکسپورٹس وغیرہ کو بڑھائیں. اور ابھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر جو ہے چائنا نے ایک قسم سے مدد کر کے لگا تو دیا ہے، لیکن اس کا جو گھوڑا پہلے لگنا تھا اور پیچھے جو جس کو کہتے ہیں کارٹ لگنی تھی، کارٹ پہلے لگ گئی اور گھوڑا ابھی تک لگا نہیں ہے، جو کہ اسپیشل اکنامک زونز ہے. آپ کو کس لیے یہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے ایک بڑے ایفیشینٹ طریقے سے آپ ڈلیوری چاہ رہے تھے کہ جو سروسز آپ دیں لوگوں کو، انویسٹرز کو. آپ نے وہ ادارے تو ابھی تک لگائے ہی نہیں ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یار لگاؤ یہ SEZs، جو 27 SEZs لگانی ہے ہم نے. جتنی جلدی لگاؤ گے لوگ ادھر جائیں گے، وہ ڈالر لے کے آئیں گے، تاکہ ان ڈالر سے آپ جا کے یہ جو ان کی لونز یا ان کی گرانٹس ہیں وہ پے کر سکو گے. گرانٹس تو نہیں ہے پر لونز ہیں، اور انویسٹمنٹس ہیں. انویسٹمنٹ بھی آپ نے بیسیکلی وہ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ریٹرنس دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہم یہ ریٹرن دیں گے ہی دیں گے. تو وہ جب ڈیو ہونا شروع ہو جائیں گی 2022-2023 میں، تو وہ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ What I'm saying is that we got to basically have a plan. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، اور ابھی تک پلان نہیں ہے. اور شوکت صاحب، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پلان کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے کچھ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیے، اور ابھی بھی جس طرح آپ کی باتیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وی کین اسٹل میک اے کم بیک. پاکستان ان سب چیزوں سے فلائنگ کلرز کے ساتھ نکل سکتا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد فوری ہو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں پاکستان کے، ممتاز بینکر بھی ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت پہ. ہاؤسنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب بینکس اور ہاؤسنگ سیکٹر جب مل جائے گا، اس میں بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ پوٹینشل ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر متین صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے, اکانومی پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن پہلے ہم ان سے کچھ بات کریں گے ملکی سیاست میں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ -1 2 3 پہ عامر صاحب کا بھی تجزیہ چاہیے. عامر متین صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. عامر صاحب, ایک سیاست میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. سندھ کی علیحدہ سیاست ہو رہی ہے, جے آئی ٹی اور 4 سائن والی جے آئی ٹی, 6 والی جے آئی ٹی. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں پہ مشیر اطلاعات کو نکالا جا رہا ہے. پنجاب میں بھی حالات دگرگوں ہیں. اس ساری صورتحال میں چیموگوئیاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی -1 ہوگا, 2 ہوگا, 3 ہوگا. یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ جو عام آدمی کے ایشو ہیں, جینوئن ایشوز ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ عام آدمی کے جو نہیں ہو رہے وہ ایشوز کی بات, اس کے پیچھے میڈیا کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے, اور بڑی ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مین سٹریم کے اینکرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں, ان کی جو بنیادی ایشوز پہ ان کی ٹریننگ ہی بڑی کم ہے اور ان کا فوکس بہت کم ہے. فار ایگزامپل 90% ہمارے جو سینئر سو کالڈ اینکرز اور جرنلسٹ ہیں, ان سے اکانومی سے وہ فارغ ہیں, انرجی سے وہ فارغ ہیں, فارن پالیسی سے وہ فارغ ہیں, ایگریکلچر سے وہ فارغ ہیں. فارغ سے مراد یہ ہے کہ ان کی ان ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہے اور وہ ان ایشوز پہ بات بھی نہیں کرتے. سو گھوم پھر کے سیاست ہوتی ہے, مگر سیاست دنیا بھر میں ایشوز پہ ہوتی ہے, اور یہ ایشوز ہیں جس کا ڈائریکٹلی عام آدمی سے تعلق ہے. تو ہمارے ہاں جو سیاست ہے اور جس پہ ڈسکشن ہے وہ جی اس نے کیا کہا, یو ہی سیڈ شی سیڈ کے ارد گرد لیکن گھومتی عامر رہتی ہے. بھائی معذرت کے ساتھ ایشوز اصل جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی پہ کر رہے ہیں نا. جو اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن بھی یہ جینوئن ایشوز بھی ریز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی ایگزیکٹلی یہ پھر وہ یہ تو انعطاف ہر طرف ہی ہے. باقی سیاستدان کا اور پارلیمنٹ کا بھی یہی حال ہے. اور یہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایشوز پہ ان کو پین ڈاؤن کریں, اور ایشوز تھوڑے نہیں ہیں, گورننس کے, ایڈمنسٹریشن کے, اکانومی کے, انرجی کے, ان تمام ایشوز کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو سکتی ہے. مگر وہ بھی یہ کیا کہیں اس کو, میں تو کہوں گا کہ زیادہ تر جو اپوزیشن ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, کیونکہ یہ جے آئی ٹیز بدنام تو ضرور ہو گئیں, مگر جو جے آئی ٹیز جو آئی ہیں, جو خاص طور پہ 2 پہلے کی جو ہے, ایک تو جس پہ نواز شریف صاحب فارغ ہوئے, پیناما والی جے آئی ٹی, اس میں تو ایک گروپ کا کھانا خراب ہو گیا. اس کے بعد جو آصف صاحب کے خلاف وہ اومنی گروپ کی جو جے آئی ٹی ہے, جعلی فیک اکاؤنٹس کی, وہ بھی بہت زیادہ اس پہ ہے. یہ جو اب تیسری آئی ہے ابھی جس کا ایشو جس کے ارد گرد ہو رہی ہے, یہ جان بوجھ کے یہ اس کو ساری ڈسکشن کو جو ہے نا اس طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے یا بدنام کیا جا رہا ہے. جو چینی والی رپورٹ ہے, چینی والی رپورٹ پہ کچھ نہیں ہوا, آئی پی پیز والی رپورٹ پہ کیا ہوا, آٹے والی رپورٹ پہ کیا ہوا, پیٹرول والی رپورٹ جو 15 دن میں آنی تھی وہ نہیں آئی, پائلٹس کے آپ نے الزام لگا دیا, اس کا فالو اپ نہیں ہوا, پوری دنیا میں بدنامی کر دی. یہ تو بڑے جینوئن اور سامنے والے ایشوز ہیں, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, وہ تو بالکل 2 قسم کی ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی چینی کی, آئی پی پیز بھی, وہاں تو چینی پہ تو کافی ڈیرنگ دی انہوں نے کم از کم پبلک کیا, دیکھیں گے کیا ہوگا. آئی پی پیز پہ وہ خاموش ہیں. ایکشن نہیں ہو رہا نا عامر صاحب, ایکشن نہیں ہو رہا. ایکشن نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کوئی مافیا, کوئی کارٹیل ہے, وہ پیٹرولیم انرجی کا مافیا ہے. اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اور پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں معیشت کی کنجی جو ہے وہ بھی انرجی سے ریلیٹڈ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں تو یہ کہتا رہتا ہوں. مگر حال ہی میں آپ نے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں $45 بلین کا لاس جو پاکستان کا ہو رہا ہے. $45 بلین, اس کا مطلب ہے $4.5 بلین پر ایئر, ایک سال کے $4.5 ارب کا جو نقصان وہ صرف پاکستان کی انرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور عامر صاحب آئی ایم ایف سے ہم نے جو پورا پیکیج لیا $6 بلین کا آئی ایم ایف کا پیکیج ہے. یعنی اس کی اہمیت میں آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پیکیج $6 بلین کا, اور یہ جو ہے 4.5 ترلے کر جی
ایگزیکٹلی جو آئی ایم ایف سے آپ ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ 2-4 سال کے لیے جو لے رہے ہیں وہ $3-4 بلین ہے. یہ ایک سال میں 4 سے 5 بلین ڈالر کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا کہ عام آدمی کو جو یوٹیلیٹیز مہنگی دینی پڑ رہی ہیں کہ بجلی کے بل زیادہ, گیس کے بل, اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پھر بل زیادہ دینے پڑے ہیں, ایک تو وہ کام ہو جائے گا. دوسرا ہماری اکانومی کھڑی ہو جائے گی. آپ دیکھیں اکانومی کا ڈائریکٹلی انڈسٹری کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے انپٹس کتنے سستے ہیں. اگر آپ کا پیٹرول سستا ہو جائے, بجلی سستی ہو جائے, تو آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ورلڈ کے اندر بہت ایج آپ کو آ جائے گا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی. سو یہ ڈائریکٹلی تعلق ہے. مگر اس مانسٹر کو, اس ڈائناسور کو کسی گورنمنٹ نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا. سارے پارٹنرز ان کرائم بھی رہے ہیں. اس گورنمنٹ میں بھی 2 سال میں آپ نے, یہ میری ویکنس ہے, یہ چھیڑ دی ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 2 سال کے اندر 7 انرجی کے کرائسس آ چکے ہیں. یہ جو پیٹرولیم کی سپلائی کا بھی کرائسس تھا کہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا, یہ پچھلے سال بھی ایگزیکٹلی ہوا. اس سال بھی شور مچایا گیا کہ جی ہم یہ تفتیش کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ نہیں ہوا. اس سال دوبارہ ہو گیا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کو پکڑیں گے, کسی کو کچھ نہیں پکڑا جائے گا. اچھا عامر صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ بات, تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا اس میں. 3 دفعہ بجلی کی, بس میں 1 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. 3 دفعہ لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو چکی ہے, اور وہی پلیئرز ہیں. نہ وزیر ہلتا ہے, نہ آپ کا اسپیشل اسسٹنٹ ہلتا ہے, نہ ہی وہی 2 سال سے اسد الدین صاحب ایک چیز سیکٹری چلے آتے ہیں. جب آپ بڑے چیز کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیسے معیشت ٹھیک ہوگی, کیسے آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی, کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا عامر صاحب, اس پہ 2-3 چیزیں میں چاہوں گا, پھر آپ کا بھی اس پہ میں بات کروں گا. غلام سرور صاحب اس وقت منسٹر تھے پیٹرولیم کے, ان کو ہٹایا گیا. سزا کے طور پہ ان کو کیا ملا؟ ہوا بازی کی منسٹری. وہاں پہ بھی انہوں نے جو کارنامہ کیا, جو پائلٹس والا ایشو تھا, وہ بھی انہوں نے فیک ڈگریز والا پوری دنیا میں جگہ سائی, اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو انرجی کرائسس ہیں, یہ اگلے سال پھر ہو جائے گا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 سال سے ہم سن رہے ہیں. آتے سارے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی ٹریڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی بھی ہے. ہمارے سے پہلے ہمارے جو لوکل کمپیٹیٹرز ہیں, جو خطے کے ممالک ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, یہ تمام, چونکہ ہم زیادہ تر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو یہ اندر گھس چکے ہوئے تھے, ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا. اب چونکہ تمام پرانے جو آرڈرز ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں, اور ہر ملک نے اب نئی پالیسی بنا رہی ہے نئے حالات میں, تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں گھس سکتے ہیں. اور اس لیے گھس سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹر پریپیئرڈ ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک بہت اچھی چیز, مطلب ہر وقت کی برائی کرتے رہتے ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. ایک جو ڈار صاحب کی غلط پالیسی تھی کہ وہ $100 پہ ڈالر رکھنا, وہ غلط تھی. وہ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہیں اٹھ رہی تھی. تو ہم نے یہ 35% 40% ڈی ویلیویشن کی ایک مار کھا لی ہوئی ہے. پلس جو ہے ہم نے اپنے جو ایکسپورٹ کے جو اسینشل انڈسٹریز ہیں ان کو ہم سستی یا مفت بجلی گیس دے رہے ہیں, ان کو اور بڑی کنسیشنز دے رہے ہیں. اب اس میں صرف ایک پالیسی بنانی ہے. دوسرا ایک سیٹھوں کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں کہ یہ رینٹ سیکرز بن گئے ہیں, یہ کنسیشنز لیے جاتے ہیں. مگر پچھلے 2 سال سے ایکسپورٹس اس طرح نہیں بڑھ رہی جتنا بڑھنی چاہیے, تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کہ دنیا بھر میں انڈیا, بنگلہ دیش, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, انہوں نے جو اکانومی کھڑی کی جاتی ہے وہ ایس ایم ایز پہ, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, انڈیا میں تو اس میں مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کہہ دیتے ہیں, اس کو بینکوں کے لیے لازمی ہے, یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ ان کو 25 سے 35 کے درمیان فیصد جو ہے نا قرضے لازمی دیے جائیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ قانون جب تک نہیں بنے گا تو یہ بینکوں پہ, اگر حالانکہ بڑے انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہوئے ہیں, مگر وہ کئی دفعہ نہیں رسک لیتے, یا ہمارے ہاں 5-7% سے اوپر یہ ایس ایم ایز کو قرضہ نہیں جا پاتا. تو کیوں نہیں جایا پاتا, کیا لاء بننا چاہیے, اور اس کو گورنمنٹ کے لیول سے بھی اس کو کرنا چاہیے. دوسرا اگر آپ میں ایک اکانومی پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اور آپ کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں, مگر ہم رپورٹر ہیں, کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی. ہمارا جو بیسک سیکٹرز ہیں, میجر سیکٹرز ہیں, ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. جیسا کہ انرجی سیکٹر ہے, یہ میں نے ابھی تھوڑا سی اس کی تفصیل بتائی ہے کہ $5-6 بلین کا ہم وہاں سے بچت کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر.
یہ 2 سال میں ہماری جو تاریخ میں اتنی کراپس نیچے نہیں گئیں. کاٹن فار ایگزامپل جو ہے نا وہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے پچھلے سال کے جی ہم 15 ملین بیلز جو ہے نا کاٹن کی کریں گے, وہ 8 کے قریب آئی ہے. اس کا اب کوئی نہ کرونا سے تعلق تھا نہ کوئی اس وقت اتنی لوکسٹ بھی تھی, پالیسی نہیں تھی اور پیسے نہیں رکھے گئے. اس دفعہ بھی باتیں بڑی زیادہ ہیں مگر آپ نے کوئی جو ہے صوبے کیونکہ ایگریکلچر زراعت ان میں ہے تو ابھی بھی کوئی بہت بڑے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے ہیں. بجٹ میں بڑی کوئی چھوٹی چھوٹی پیریفرل قسم کی ان کو کنسیشنز دی گئی ہیں. اور اس وقت دنیا بھر میں جو بحث ہو رہی ہے کہ کرونا کے اوقات میں ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ یور اکانومی, یہ کہا جا رہا ہے, انڈیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کسانوں کو پیسہ دیں گے, ان کے پاس قوت خرید رہے گی تو وہ بازار میں پیسہ ہوگا, وہ خریدنے آئیں گے تو اس سے چھوٹے کاروبار بھی چلے گا. اسی طریقے سے اکانومی چلتی رہے گی, ورنہ نہیں. احساس پروگرام ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, اس میں 200-300 ارب روپیہ تو آپ نے دیا, مگر جو کاٹن میں فار ایگزامپل جو 5-7 ملین بیلز جو کم ہو گئیں اس سے کم از کم 4 سے 5 بلین ڈالر کا امپیکٹ آتا ہے. وہ جو کسان کی جیب میں جانا تھا وہ جو نہیں گیا اس کا کون خیال کرے گا, اس کا کون حساب کرے گا. پوری اکانومی میں آتا ہے کیونکہ یہ را میٹیریل ہے, کیش کراپس ہے, اس سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کی بیک بون, اس کا را میٹیریل ہے, وہ وہاں پہ ہوگا. پھر پاکستان کی جو میجورٹی ہے جو دیہی علاقے ہیں ان میں پیسہ آئے گا, ایک رورل اکانومی ہوگا, اس سے انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ ہوگا, ٹیکسز بھی بڑھیں گے, سب چیزیں ہو جائیں گی. آپ نے بالکل سپاٹ آن بات کی. اور ان کے ابھی چیلنجز جو ہیں, لوکسٹ والا چیلنج ہے, اس پہ بھی خاطر خواہ نہ ٹی وی پہ نہ بات ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہی ہے. آن گراؤنڈ اللہ کرے کہ جو اب نیا جو سوام ہے اس مہینے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک بڑا سوام آئے گا ہارن آف افریقہ, ویسٹ افریقہ سے, اس کے لیے بھی جو اب بیسیکلی اب نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر ہے وہ بیچ میں آ گیا. تو یعنی ان سیکٹرز پہ کام نہیں کیا جا رہا جو کہ آپ کا ہے. اب ہاؤسنگ سیکٹر ہے, جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, وہاں پہ بڑا انسینٹیوز دیے گئے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ اکانومی ریوائیو کر لے گا؟ نہیں, آئیڈیاز تو سارے بڑے اچھے ہیں مگر سارا گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کے اوپر بڑی بات آتی ہے. جب تک آپ اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ لارجر ریفارمز, اپنے بیوروکریٹک ریفارمز اور ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور ساتھ میں اپنی ٹیم پولیٹیکل اور اپنی بیوروکریٹک ٹیم جب تک چینج نہیں کریں گے یا وہاں پہ درستگی نہیں آئے گی تو امپلیمنٹیشن کا پرابلم آئے گا. تو وہاں پہ ایک میجر چھوٹے اسکیلپل کی نہیں ضرورت, یہاں پہ ایک بڑی سی تلوار چاہیے جس کے اوپر سے یوں کر کے وہ جو لاہور میں کہتے ہیں ٹھا کر کے نہیں کاٹا جائے گا تو وہ نہیں ہے. یہ عامر صاحب, عمران خان صاحب پہ کتنا پریشر ہے؟ ہاؤسنگ میں ٹھیک ہے, ہاؤسنگ کا ہے کہ جمپ سٹارٹ, ان سب چیزوں کا عمران خان پرائم منسٹر پہ کتنا پریشر ہے؟ پرائم منسٹر پہ یہ پریشر اگر نہیں ہے تو پریشر ہونا چاہیے. اگر یہ صرف یہ نہیں چلے گا جی گھبرانا نہیں ہے, لوگوں کی بہت بری حالت ہے, لوگ جا رہے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے نا کرونا کی وجہ سے ہو گئے, انٹرنیشنل جو ہے سچویشن کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے, وہ چلیں لوگ برداشت بھی کر لیں گے. مگر جو آپ کی ذاتی نالائکیوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, انکمپیٹنس کی وجہ سے عام آدمی کو جو مشکلات ہیں, جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا انرجی میں, یہ ساری مین میڈ ہیں, یہ جان بوجھ کے پیسے بنائے جا رہے ہیں, مافیاز پیسے کما رہے ہیں کہ جن کی ان کی نالائکیاں اور چوریوں کی وجہ سے عام آدمی کو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس مل رہی ہے. اس میں اس کے لیے معافی نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کو ان چیزوں پہ اگر پریشان نہیں ہے تو پھر کس چیز پہ پریشان ہوں گے؟ نہیں, لیکن ان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا جتنے بھی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے یا پھر اپنی ٹیم کو ری الائن کریں؟ کیا وے آف ایکشن اور کیا سولوشنز کیا ہیں ان چیزوں کے؟ نہیں, جو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے. عام آدمی کو پی ٹی آئی نے امید دی تھی کہ جناب ہم نے پچھلے 25-30 سال کا تسلسل توڑا ہے, تو ایک امید دی تھی. وہ امید جو ہے لوگوں کی جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پرسیپشن کو درست کرنا ہے, اور پرسیپشن کو درست کرنے کے لیے آپ ایک پوری سیٹ آف چینجز لے کے آئیں جس سے عام آدمی کو یہ تاثر دیں, اعتراف کریں کہ ہمارے سے جناب یہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری تیاری نہیں تھی, مگر یہ لیں, یہ ہم نیا پیکیج لائے ہیں, یہ ہم یہ تبدیلیاں بیوروکریسی میں کر رہے ہیں, یہ تیلیں ہم کیبنٹ میں کر رہی ہیں, یہ پنجاب کی ٹیم بدل رہی ہیں, یہ ہم لوکل باڈیز میں یوں کر رہے ہیں. وہ ایک پورا لوگوں کو, عام آدمی کو, پولیٹیشین کا یہ کام ہے
کہ امید رکھے اس سے عام آدمی کو یہاں جو اس کے جو گراؤنڈ ریالٹیز کے علاوہ کہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. یہ وہ میں دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جیوگرافکس میں بڑی مزدار چیز دکھاتے ہیں کہ وہ شیر کو جب ہائیناز جو ہے نا وہ 16 کی تعداد میں پہنچے نا وہ گرا لیتے ہیں, تو یہاں 7-8 تو کٹھے ہو گئے ہیں اور شیر زخمی ہیں. جب شیر زخمی ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں ایم این اے ایم پی اے بھی بولنے لگتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں پیسے نہیں آ رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ایل آئیز بھی چیچی چاچا کرنا شروع کرتے ہیں. بلوچستان میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے, پرویز الہی بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی نظر یہ آتا ہے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شیر کمزور ہو گیا ہے, تو یہ شیر نے اگر اس کا کوئی سدباب نہیں کیا تو یہ واقعی گرا لیا جائے گا اس طرح. یہ کم از کم یہ زخمی شیر رہے گا. یہ بالکل حکومت اگر نہیں بھی جائے گی تو الیکشن ٹائم تک یہ شیر جو ہے نا یہ ایک گدڑ بن چکا ہوگا. عامر متین صاحب, اس مثال سے آپ نے بہت کچھ کہہ دیا اور بڑا پیغام بھی دے دیا. اسی نوٹ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت آپ کے ٹائم کا. عامر متین صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پرسیپشن اور جو پاور جو ایگزیوٹ کرنی ہوتی ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے, وہ اگر آپ آئیں اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے تو تمام کے تمام پرابلمز یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کورونا سے جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ہیں, جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے اسلام آباد راولپنڈی میں, اس کی صورتحال اور وہاں کے جو ایکسپیرینسز ہیں. ڈاکٹر خالد رنداوا جو ہیڈ ہیں وہاں پہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے اور کچھ چیزیں جانیں گے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں کیا کیا ہتھیار مؤثر ہیں. سب کچھ پہ بات ہوگی, تمام موضوعات پہ. آفٹر بریک اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں انتہائی امپورٹنٹ گفتگو ہم نے کرنی ہے, وہ کورونا کے حوالے سے ہے. میں ایم ویری لکی کہ میرے ساتھ وہ موجود ہیں شخص جو کہ کورونا کے خلاف جو فرنٹ لائن کے بھی فرنٹ لائن پہ موجود ہیں. پاکستان میں واحد ایک کورونا کا ہاسپٹل ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, جس کو ڈیزگنیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ کورونا کے لیے مختص کیا گیا ہے. 100 بیڈ سے اس کی شروعات ہوئی تھی, اب ماشاءاللہ 450-500 بیڈز تک یہ پہنچ چکا ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی جو کورونا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے, اس کے سربراہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد رنداوا. ان سے میں گفتگو کروں گا. RIU کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ واحد پورے ملک کا ہاسپٹل ہے جو کورونا کے لیے مختص ہے, پورے کا پورا ہاسپٹل. لکیلی اس کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے, کورونا کی وبا آ گئی, اس کو کورونا کے لیے مختص کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا مقصد آج میرا 2 فولڈ ہے. ایک تو ان کے ایکسپیرینس شیئر کرنے ہیں, دوسرا ٹپس بھی لینی ہے کہ کس طرح مریضوں کو یہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کیا وہاں پہ آؤٹ کم کیا ہے, کیا چیز استعمال کریں. جو ادویات ہیں, جو مختلف دوائیاں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں کورونا کے لیے, جو زیادہ تر تو انویسٹیگیٹو ہی ہیں, کوئی ابھی تک اس کا علاج آیا نہیں ہے, لیکن کس طرح مریض بہتر ہو رہے ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی. دنیا بھر میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں, لیکن پاکستان میں اب جو ریکورڈ پیشنٹ کی تعداد ہے وہ مریضوں سے زیادہ ہو گئی ہے, جو کہ بڑی خوش آئند چیز ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خالد رنداوا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کی اور آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس کو تو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. شکریہ فواد, آپ نے عزت افزائی کا جو آپ نے مجھے بلا کر یہاں پہ موقع دیا. اور ڈاکٹر صاحب وہ تو دیکھیں گوز ود آؤٹ سیئنگ. آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ وائی پاکستان میں جو ٹائیڈ ایک طرح سے ٹرن ہوئی ہے, ہم نے کیا چیز بہتر کی ہے, کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سارا میرے لیے جو امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہی ہے وہ ہے کہ ہمیں کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے. دس از مور امپورٹنٹ. جو کیا ہے وہ تو پتہ ہی ہے, کہ جو نہیں کی وہ بھی پتہ ہے. جو نہیں کی وہ عید الفطر پہ جو کچھ ہمارا ایٹیچیوڈ رہا ٹورڈز کرونا ایز اے کامن مین, ایز اے پبلک, ایز اے سٹیزن, وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم نے پھر فرام 10 جون آنورڈ اس کا خمیازہ بھی بھگتا. آپ لوگوں بھی پریشر آیا اس کا بہت زیادہ؟ آبویسلی وہ ڈیٹا جو ہے گراف دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اپسرج آئی, پھر ڈاکٹر بھی انڈر پریشر آئے, پورا سسٹم جو تھا انڈر پریشر آیا. بٹ فارچونیٹلی گورنمنٹ کی ارینجمنٹ ایسی تھی کہ ہم وہ برداشت کر گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریکوریز کیوں ہماری زیادہ ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ کیا ہم لوگ کیا چیز ٹھیک کر رہے ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ جی جو میں نے لیسن لرن کیا ہے کہ ویسے تو دنیا میں ہر جگہ ہی کمٹمنٹ سے ہی ایسے چیلنج فیس ہوتے ہیں، پاکستانی ہم لوگ مسلمان جو ہیں تھوڑے ایموشنل جذباتی ہوتے ہیں، تو جو میں نے لرن کیا جی کہ ہم نے یہ ایشو کو ایک پیشنیٹ پوائنٹ آف ویو سے لیا، چیلنج سمجھ کر، ایٹ لیسٹ آر اے یو جو کہ ایکسکلوسیولی کرونا کے لیے تھا، جہاں کرونا کے علاوہ کوئی مریض ڈیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی پروویژن تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشن پہ، تو جو ڈے ون پہ ہمارا تھا سمپل کہ کرونا کے ساتھ یا تو ہم نے جیتنا ہے اور یا ہم نے مرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ اس حد تک پیشنیٹ ہو تو سسٹم تو آپ کو سپورٹ کر ہی رہا ہوگا جتنی اس میں سکت ہے، خدا بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ تھا کہ کوئی معمر جو آدمی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تو یعنی چانسز کم ہو جاتے ہیں سروائیول کے، کرونا اگر معمر افراد کو ہو جائے، تو آپ کے پاس سکسیس سٹوریز ہیں جو سب سے زیادہ عمر کا پیشنٹ جس کو آپ نے بچایا ہو، اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ مرد زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، خواتین اس سے کم ہو رہی ہیں، پھر بچوں کے حوالے سے یہ تینوں کا 1 بائی 1 جواب؟ یہ جو بچوں کا بتایا ہم نے، جو منیمم جو پیشنٹ سروائیو کر کے گیا ہے ایج وائز RIUT سے، تو 7 سال کی بچی تھی سر، کسی کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی؟ جس کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور وہ بچ گئی تھی۔ نہیں، 10 سال سے کم کی کوئی ڈیتھ تو نہیں ہے؟ نہیں، 10 سال سے نیچے ہماری کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ینگسٹ ڈیتھ کتنی تھی؟ اور ینگسٹ ڈیتھ ہماری کوئی بھی 30 سے نیچے کوئی نہیں ہے، اور جو میکسیمم سروائیو کیا ہے ہاسپٹل سے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ 90 ایئرس کے بزرگ تھے جو میکسیمم ایج کے وہ گئے ہیں، اور ان کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بڑا عجیب لگتا ہے دیکھ کے۔ نہیں، لیکن ان کے کیا کنڈیشن کتنی خراب ہوئی؟ آکسیجن دینا پڑا ان کو؟ آبویسلی آکسیجن تک وہ گئے، وینٹ تک نہیں گئے۔ تو ہمارا ویسے بھی جو ایکسپیرینس ہم نے گین کیا، ہماری اٹموسٹ ٹرائی ہوتی ہے کہ جتنا ہم نے پروفیشنلی زور لگانا ہے وہ آکسیجن تک لگا لیں، اس کے بعد وینٹ پہ جا کے بھی پرابیبلٹی ہے لیکن کم ہو جاتی ہے۔ تو آکسیجن پہ چونکہ ہمارے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں تو ہم اٹموسٹ ٹرائی آکسیجن کے لیول پہ کرتے ہیں کہ وینٹ پہ کی آپشن نہ اویل کی جائے، لیکن ضرورت پڑ جائے تو پھر کوئی رستہ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ کی ظاہری بات ہے جو آپ کے میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے، ان میں بھی کرونا لگا، اور کوئی ایسا کیس تو نہیں ہوا کہ جو کرونا لگ کر دوبارہ ہوا ہو؟ اس طرح تو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی نا سامنے۔ ایک تو ری انفیکشن کا کیس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارے ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس کو ملا کے کوئی 30-35 لوگوں کو جو ہے اچھا، آپ کی اپنی ٹیم کو پازیٹیو ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو دیکھ کے جن کو پازیٹیو ہوا ہے کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا، کوئی ڈرا نہیں ہے کہ جن کو ہو گیا تو ہمیں نہ ہو جائے۔ سو مچ سو جن کو ہوا ہے ان کو ہم آپشن دیتے تھے کہ گھر میں اسٹے کرنا ہے کہ ادھر رہنا ہے، تو جو کہتے تھے ادھر رہنا ہے وہ یہ سوچ کے رہتے تھے کہ ادھر رہیں گے تو اندر ہم مریضوں کا علاج بھی کر لیں گے اور ساتھ ہمارا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ یہ جذبہ کسی ہمارے امپلائی نے ڈیورنگ پازیٹیو ہونے کے بھی کام سے ریفیوز نہیں کیا، ہم نے ان کو مجبوراً گھر بھیجا ہے کہ آپ باہر آئیں گے پھریں گے تو باقی لوگوں کے لیے ٹرانسمیشن ہوگی، تو یا آپ ہاسپٹل میں اندر بند رہیں گے یا اپنے گھر میں بند رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو کیس اسٹڈی بعد میں بنے گی ان چیزوں پہ، جو پاکستان کا رسپانس تھا، جو آپ لوگوں کا رسپانس تھا، مجھے بتا دیں کہ باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے بھی ایک فائنل میسج کہ آپ لوگوں نے RIUT میں کیا ڈفرینٹ کیا جس کو باقی لوگ بھی اس کو کریں، اور آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی کہ کیا آپ نے صحیح چیزیں کی جس کی وجہ سے رزلٹس اچھے آئیں۔ میرا جس میں لبے الباب سے سچی بات ہے، میرا بھی لائف کا یہ پہلا لرننگ تھی، اس طرح کی چیزیں ہم نے بھی نہیں فیس کی ہوئی تھی۔ اس کو لکھنے لگے تو شاید پورا ایک آپ کو پروگرام چاہیے، انڈیویجول کیسز، کیس اسٹڈی، 8-10 کیسز ایسے ہوں گے جو لوگوں کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہوں گے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے لرن کی ہے کہ اگر نیت ہو تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اور تھوڑے ریسورسز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا پہلے دن سے ایک ہی سلوگن تھا کہ یا ہم نے جیتنا ہے کرونا سے یا ہم نے مرنا ہے، یعنی لیڈرشپ کا رول امپورٹنٹ، یہ چیز گھر کے میں کہتا ہوں کسی بھی ٹاسک کے لیے، اور موٹیویٹ کریں یہ چیز لے کے نکلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ آپ کو جلد یا بدیر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد رنداوا ہمارے ساتھ موجود، اور ڈاکٹر صاحب اور جو باقی جتنے ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان سب کو سلام، اور فرنٹ لائن پہ یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ کورونا سے کافی حد تک اب معاملات قابو میں ہیں، لیکن ایک اپیل ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بھی کہا تھا کہ عید پہ، اس کے بعد محرم بھی ہے، کم سے کم لوگوں میں اپنا انٹریکشن رکھیں۔ آج کے انسائٹ میں اتنا ہی، اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔